نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے ٹاپک، بڑے اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ کیا حسن اللہ یاری جو ہے وہ اہل سنت کا محسن ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور میں ثابت کروں گا کہ حسن اللہ یاری جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا محسن ہے۔ بے شک جو ہے یہ بڑا تنقید کرتا ہے اکابرین اہل سنت پر، لیکن میں اس کو جو ہے وہ اہل سنت کا محسن سمجھتا ہوں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ حضرت ام کلثوم علیہ السلام کا جو ہے وہ نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا۔ آج تک ہم سنی جو ہے وہ دلائل دے دے کے جو ہے وہ تھک گئے تھے، لیکن جو شیعہ علماء ذاکرین، بالخصوص جو ہے وکیل حق زہرا جناب ناصر عباس صاحب، اور جناب جی بہت بڑے مناظر فاضل علوی صاحب، وہ اس کو تنزیہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ان کی عمر دیکھو، حضرت عمر کی عمر دیکھو، تینوں شرم نہیں آندی، نانے دی عمر دے بندے دے نال جڑا ہے بچی دا نکاح پیا کروانا ہے۔ تو ٹوٹل شیعہ جو ہیں وہ اس سے بالکل انکاری تھے کہ یہ ایسا نکاح ہوا ہی نہیں، اور بعض جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی اور ام کلثوم ہے۔ لیکن حسن اللہ یاری نے جو ہے وہ بابانگ دہل جو ہے وہ کہا، اور کیا کہا، پہلے حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھیں، پھر چند باتیں جو ہیں وہ اس پہ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ جنہوں نے سوال پوچھا، کیونکہ ہمارے پاس حوالے نہیں ہوتے، آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ام کلثوم علیہ السلام کا جو نکاح ہے وہ کہتے ہیں جی عمر کے ساتھ، آپ نے کئی دفعہ بتایا بھی ہوگا اس کا۔ بہرحال وہ اس کے بارے میں کوئی ہمارے ہاں ایسی حدیث ہے جو اس کو رد بھی کرتی ہے؟ پہلا سوال، اور یعنی کہ وہ ام کلثوم نہیں تھی، تو پہلا تو یہ سوال ہے۔ اور اچھا یہی سوال سنو، اسی میں وقت لگے گا، نہیں کافی ہے، اسی سوال کا جواب تفصیل سے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تفصیل سے دیں گے تو ہاں مجھے وہ رد چاہیے، مجھے ہماری احادیث میں سے، اپنی کتب اربع میں سے وہ رد چاہیے، تاکہ ان کو منہ پہ ماریں وہ دلیل، ہم منہ پہ ماریں گے انشاءاللہ، منہ پہ ماریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا علی مدد، چلیں، خدا حافظ، یا علی مدد۔ اچھا، ام کلثوم کے متعلق یہ بہت تم تو راگ کرتے ہیں جماعت عمر، یا فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو شیعوں کو سے پوچھو، شیعوں سے پوچھو کہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے رشتہ دیا تھا عمر کو، یا رشتہ نہیں دیا تھا؟ یہ بہت سوال ہوتا ہے، اور شیعوں کو تانا دیتے ہیں، اور یہ بہت ایام سے، یعنی نہیں، یہ عصر ائمہ علیہ السلام سے شیعوں کو تانا دیا جاتا تھا۔ تو اس کا اصل واقعہ کیا ہے عزیزوں؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہوا ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا اصل واقعہ کیا ہے۔ یہ کتاب، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کبھی حدیث نہیں دکھائیں گے شیعوں، کیونکہ اگر آپ کہتے ہو عمری علماء، آپ کا ادعا یہ ہے کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی عمر کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر شیعہ کتب میں موجود ہے تو کتاب کیوں نہیں دکھاتے، حدیث کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کہتے ہیں علماء نے کہا، ٹھیک ہے، مانتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ یہ رشتہ، یہ اس طرح کا نکاح ہے، تم وہ اصل واقعہ دکھاؤ، اصل واقعہ، اصل حدیث دکھاؤ کہ اس میں بات کیا ہے۔ عزیزو، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 346، باب تزویج ام کلثوم، ام کلثوم کی تزویج۔ اچھا، جن شیعہ علماء نے کہا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے، ان کا علم ناقص ہے، انہوں نے پورے احادیث نہیں دیکھے ہیں، پورے احادیث میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا، یہ کتاب ہے امام صادق علیہ السلام سے فی تزویج ام کلثوم۔ زرارہ نے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے ام کلثوم کی تزویج کے مطابق، فرمایا ان ذالک فرج غصبنا، ان ذالک فرج غصبنا، یہ ایک ایسی شادی تھی جو زبردستی کی شادی تھی، یہ ایک ایسی شادی تھی، ذالک فرج غصبنا، یہ زبردستی کی شادی تھی، یعنی رضایت دوستی کی روح سے نہیں تھی۔ یہ حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں ام کلثوم کی، میں سب کوئی حدیث چھپاؤں گا بھی نہیں کہ ہم چھپائیں گے، نہیں چھپائیں گے بھی نہیں، بلکہ دکھائیں گے آپ کو۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عمر میں دوستی تھی، دوستی کی وجہ سے انہوں نے رشتہ دیا ہے۔ پوری احادیث تو پڑھو، احادیث میں کیا ہے؟ جب پورے احادیث پڑھیں گے تو پھر واقعہ سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ کہ شادی نہیں ہوئی تھی، یہ ہے کہ ذالک فرج غصبنا، یہ ایک ایسی شادی تھی کہ غصبنا، ہم سے غصب کیا گیا، ہم پہ زبردستی کرایا گیا۔ اچھا، یہ مختصر زیادہ تفصیل کے ساتھ اگلی حدیث ہے،
عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام امام صادق عليه السلام کی روایت ہے لما خطب اليه قال له امير المؤمنين عليه السلام انها صبيه عمر نے رشتہ مانگا تو امیر المؤمنین جی جناب، حسن اللہ یاری سے جو ہے وہ ایک کالر جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ کلثوم کی عمر سے شادی کا رد چاہیے شیعہ کتب سے، تاکہ ہم سنیوں کے منہ پر یہ جو ہے وہ حوالے ماریں، یا یہ کوئی اور کلثوم ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے فروع کافی سے باب تزویج کلثوم سے جو ہے وہ ایک حدیث پڑھی اور کہا کہ یہ جو ہے وہ ذالک فرج غصبنا، کہ یہ مطلب فرج جو ہے وہ ہم سے چھینی گئی، ہم سے غصب کی گئی۔ اور میں مطلب یقین کریں، وہ کہہ رہے کہ یہ زبردستی کی شادی ہے، میں یقین کریں یہ پڑھتے اور سنتے ہی میں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ امام صادق کے لفظ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ فرج ان کا کیا معنی ہے آپ گوگل کر لیں، اور آپ بھی کا دل بھی جو ہے یہ گواہی دے گا کہ یہ امام کے جو ہے وہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو لیکن اصل علی یاری صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ ہم سے زبردستی جو ہے یہ شادی لی گئی، اور زبردستی کی شادی کو یہ شادی نہیں مان رہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت کا یہ موقف جو ہے یہ بابانگ دہل جو ہے یہ ثابت ہوا کہ شادی ہوئی تھی، آپ اس کو زبردستی کی مانیں یا رضامندی کی مانیں، شادی تو ہوئی تھی۔ تو وہ بیچارہ حوالہ مانگ رہا تھا کہ اس کے رد کا کوئی حوالہ چاہیے، تو ٹھیک ہے رد تو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن الحسن اللہ یاری نے جو ہے وہ تقیہ نہیں کیا۔ باقی جو ہے ذاکرین وہ تقیہ کرتے ہیں، وہ ممبر پہ یہ بات بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ممبر پہ یہ بات بیان کریں گے تو جناب ان کے قدموں کے نیچے سے جو ہے نا وہ ممبر کھینچ لیں گے، وہ کہیں گے کہ تمہیں غیرت نہیں آتی، ہم سے جو ہے وہ اس دور میں کوئی جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ بیٹی کا رشتہ نہیں لے سکتا، تو مولا علی سے جو ہے وہ زبردستی رشتہ لے لیا، اس لیے یہ جو ہے وہ ممبروں پہ بیان نہیں کرتے۔ اور حسن اللہ یاری چونکہ ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے نا بھی اس نے ایک نیریٹو گھڑا ہوا ہے زبردستی والا، ٹھیک ہے، اور تقیے والا۔ تو خیر یہ ان کے تقیہ جو ہے وہ جرا میں بھی جو مطلب ہوتا ہے نا، جرا جو راویوں پہ جرا ہوتی ہے، یہ اس میں بھی تقیہ کو لے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ پڑھتے سار جو ہے نا مجھے یہ خیال آیا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ الفاظ نہیں ہو سکتے، امام اس طرح کے الفاظ کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے جناب جی اس کا راوی ہے زرارہ، اس کے بارے میں دیکھا، تو اس کے بارے میں جناب جی مجھے ان کی جو جرح کی کتابیں ہیں شیعہ کتب، اس میں یہ ملتا ہے کہ بعض روایات کے مطابق امام جعفر صادق نے زرارہ کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے، فرمایا اللہ یلعن زرارہ، اے اللہ زرارہ پہ لعنت کر۔ تو اس پہ جو ہے وہ مطلب جو علامہ ہلی ہے، علامہ ہلی نے زرارہ کو قابل اعتماد مانا اور ان کی جرح کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ امام کے تقیہ کی وجہ سے امام نے جو ہے وہ زرارہ پہ لعنت کر دی۔ جس پہ امام نے لعنت کر دی اس کی روایت بھی جو ہے وہ کس طرح معتبر ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا وہ جو ہے نا کہ فرج غصبنا، وہ میں نہیں مانتا کہ وہ امام کے الفاظ ہیں، اس کی وجہ کہ زرارہ جو ہے اس پہ امام نے کہا کہ اللہ اس پہ لعنت کر۔ اور ابن غزائری نے جو ہے زرارہ پر تنقید کی کہ کہا کہ وہ بعض معاملات میں مبالغہ کرتے تھے، بعض میں مطلب مبالغہ رائی، تو یہی تو ہم روتے ہیں کہ باتوں میں مبالغہ کر دیا، لیکن اس تنقید کو دیگر شیعہ علماء نے قابل قبول سمجھا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ زرارہ کی اکثر روایات شیعہ فقہ کی بنیاد ہیں، یہ مذہب کھڑا ہی ابو بصیر اور زرارہ کی روایات پہ ہے، اور اگر شیعہ جو ہے اس پہ تنقید کو، اس پہ جرح کو جو ہے وہ مان لیں تو انہیں رد کر دیں، ان کے مطلب زرارہ کو، ان کی روایات کو رد کر دیں، تو شیعہ علمی ذخیرہ ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، شیعہ علمی ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو ہے وہ بادل نخواستہ جو ہے وہ زرارہ کو مطلب قبول کرتے ہیں اور اس کی روایات کو یہ مانتے ہیں، یہ جو فروع کافی میں بھی یہ جو روایت ہے۔ تو حالانکہ اس شخص پہ جو ہے امام جعفر صادق نے جو ہے وہ لعنت کی ہوئی ہے، تو کیونکہ یہ جو ہے وہ کرتا ہوتا تھا، مطلب غلو کرتا تھا، بہت سی باتوں میں غلو کرتا تھا، باتیں خود جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے جو بیان کرتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ جو میرا ٹاپک تھا میں نے جو ہے اس کو آپ تک کنوے کر دیا، اب اس کو ماننا نہ ماننا وہ آپ پہ ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کہ الحمدللہ
جو مطلب سنی علماء ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جو ہے وہ بات ثابت نہیں کر سکے، وہ اس سوشل میڈیا نے اور حسن اللہ یاری نے جو ہے وہ ثابت کر دی. اور میں جو ہے وہ حسن اللہ یاری صاحب کو محسن اہل سنت جو ہے وہ مانتا ہوں کہ انہوں نے اہل سنت کو جو ہے وہ انڈوز کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اہل سنت جو کہتے تھے نا کہ ان کا آپس میں جو ہے وہ رشتہ داری ہے، تو وہ کسی بنیاد پہ کہتے تھے. اس کو آپ تقیہ پہ لے جاؤ، زبردستی لے جاؤ، غصب نہ پہ لے جاؤ، ٹھیک ہے، خلافت بھی غصب کر لی، لڑکی کا رشتہ بھی جو ہے وہ غصب کر لیا، تو یار پھر باقی رہ کیا جاتا ہے؟ صرف تھوڑی سی غیرت کر لو، تھوڑی سی غیرت کر لو، تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے آ جاؤ، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے یہ آپس میں اس طرح مطلب تھے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.